میں رب نواز کو $1 دوں گا, اس کے پاس $2 ہو جائیں گے. ہوٹلنگ کے لیے بندہ نکلتا ہے تو وہ فیسلٹیز چاہتا ہے, پاس کھڑا نہیں ہوگا نا تو بلڈنگ بن نہیں سکے گی. اپنا جہاں خود پیدا کر, کسی کے منہ کی طرف نہ دیکھ. یو آر اے میچور مین. ماشاء اللہ, زبردست. ہم اس انڈسٹری کی بات کریں, ہوٹلس کی بات کریں, تو آئی ہیو وزٹڈ پینلٹی آف ہوٹلس, تو وہاں کی مینجمنٹ بہت زیرو نظر آئی ہے. فار ایگزامپل کہ وہاں پہ کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے, چلیں ڈریس کوڈ نہیں ہے, وہ پراپر اس کو ایک کمپنی یا لیگسی کے ساتھ نہیں لے کے چل رہے, تو ڈریس کوڈ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ریسیپشن پہ کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ, دیکھیں ایک بندہ اسٹے کرنے آیا ہے, اٹ مینس کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہے یا کسی چیز کی, اس کو ایک ریلیکس اور کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو پیسفل سلیپ دیتا ہے. یہاں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے نیٹنس کے اوپر تو زیرو ہیں اکثر ہوٹلس. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈسٹری یہ بہتر جا رہی ہے یا یہ انڈسٹری ڈاؤن جا رہی ہے ایز پر دا پاسٹ اینڈ ریسنٹ ایریا؟ اچھا, ایک چیز ہے تربیت, ایک چیز ہے تعلیم. جی. تو میرا جو ماننا یہ ہے کہ سنا بھی ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ تربیت کو کور نہیں کرتی, تربیت تعلیم کو کور کر جاتی ہے. زبردست. تو یہ کہ یہاں پہ نا ہماری انڈسٹری میں تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, یہ بے ہنگم پھیلی ہوئی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ جب تربیتی مرحلہ آتا ہے نا, تو جو ہوتے ہیں نا انویسٹرز حضرات, جی, وہ مطلب اس چیز کو وہ نہیں مطلب کہ سیریس لیتے اس چیز کو, حالانکہ انویسٹر کا ہی فائدہ ہے نا اس میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ انویسٹرز جو ہیں دے آر ایکچولی دا بزنس مین, تو ان کو باقی چیزوں سے کنسرن نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ میری انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے اور مجھے کس کس طرح سے پروفٹ آ رہا ہے. ایسے ہی ہے, آپ کبھی جائیں کسی مطلب 3 اسٹار ہوٹل ٹائپ کے جائیں وہاں بھی, یا اس سے کم میں جائیں تو آپ کو پراپر یونیفارم نہیں ملے گی. 4 اسٹار 5 اسٹار وہ اپنا ان کے ہیں ٹریننگ کے سیشن وغیرہ ہوتے ہیں. تو کمیاں وہاں پہ بھی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے. جب کوئی چیز گرو کرتی ہے نا تو وہ کمی ہی کی بیس پہ کرتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, مطلب ہے کہ ایک چیز کمی آئی ہے کسی چیز کے اندر, تو اس کو انہوں نے پالش کیا ہے تو وہ اوپر چلا گیا اسٹینڈرڈ ان کا. یہ جو کیٹیگریز بنی ہیں مطلب ہے کہ 1 اسٹار سے لے کے 5 اسٹار 7 اسٹار تک بنی ہے, کیٹیگری اسی لیے بنی ہے نا. بالکل. کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ $100 کی چیز لے رہا ہے, تو وہی چیز جو ہے نا وہ 1000 روپیز کی جا کے مل رہی ہے اس کو. تو وہاں پہ کیا ہے کہ سروسز ہے, انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہی چیز ہے نا. جب بندہ نکلتا ہے نا, چائے میں کتنا کو فرق ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہوٹلنگ کے لیے بندہ نکلتا ہے نا تو وہ فیسلٹیز چاہتا ہے, بالکل سروسز چاہتا ہے, وہ پے کر رہا ہے اپنی سروسز کے لیے. تو جس لیول کی وہ پے کر رہا ہے اسی لیول کی سروسز ملنی چاہیے اس کو. بالکل. تو ابھی بڑی کمی ہے مارکیٹ میں اس کی ٹریننگز کی. تو یہ میں انویسٹر حضرات سے بھی گزارش کروں گا اور میں ہائر مینجمنٹ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ٹریننگ پہ توجہ دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایکسپرٹس کو ہائر کریں. بالکل, یہ تو بہت ضروری ہے نا, ایکسپرٹس کو ہائر کریں. میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اس انڈسٹری میں تھنک ٹینک ہونا چاہیے ایک. بالکل. ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو اتار چڑھاؤ آتا ہے نا مارکیٹ میں بزنس کے اوپر, یہ سوچے اس کے اوپر بیٹھ کے R&D کرنے والا ہونا چاہیے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنے والا. تو وہ تھنک ٹینک جو ہے وہ وہی, وہ اگر وہ انڈیویجول ہوٹل نہیں نا کر سکتے اپنا تو ایک مل کے ایک تھنک ٹینک بنا لیں کہ یہ آؤٹ سیزن جا رہا ہے اس کو کیسے کیش کروانا ہے, اور یہ اوور سیزن جا رہا ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر دبئی یا ملیشیا یا ان ملکوں کا لگا لیں تو یہ اپنی ہوٹل انڈسٹری کو خود گرو کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے سورس, ایک ہوتا ہے ریسورس. جی, سورس یہ ہوتا ہے کہ میری ضرورت ہے, میں جا رہا ہوں اسلام آباد تو مجھے ٹھہرنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اب اسلام آباد میں یا لاہور میں ہوٹل ہے, بزنس نہیں ہو رہا, آؤٹ سیزن جا رہا ہے یا ہو ہی نہیں رہا, پھر وہاں پہ ریسورس پیدا کیے جاتے ہیں. وہ آپ کی فرسٹ ایکسپو. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے سٹی کو ایکسپلور کریں, وہاں پہ ایگزیبیشنز کا مطلب انعقاد کریں,
تو جو ایگزیبیشن کے آپ دیکھیں نا کہ لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں کوئی ایکسپو ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہاں پر جو بزنس ہے نا وہ آٹومیٹکلی ہوٹل انڈسٹری کا گرو کرے گا. اس میں ہوٹل رومز کا بھی, فوڈ کا بھی, بالکل ایسے, ٹرانسپورٹیشن میں بھی اضافہ ہوگا, پلس شاپنگ میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ تھنک ٹینک کا کام ہے سوچنا بیٹھ کے, بالکل, کہ اس کے لیے پلان کرنا. ہاں جی, یہاں پہ خامی یہ ہے کہ ہر بندہ ہی اپنے اندر ایک تھنک ٹینک ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, جو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پروفیشنل جس بندے کا جو پروفیشن ہو اسی کو وہ کام کرنا سوٹ کرتا ہے. تو ایکسپرٹس کی جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز کو ضائع نہ ہونے دیں. بالکل, ٹھیک ہے نا, جتنے بھی ایکسپرٹ مارکیٹ میں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. ٹھیک ہے نا, ان کا ایک تھنک ٹینک بنایا جائے, اس میں ملٹی پرپز کام لیے جائیں ان سے. ٹھیک ہے نا, آئیڈیاز شیئر کیے جائیں. ایک میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ رب نواز کے پاس $1 ہے, میرے پاس $1 ہے. جی, ٹھیک ہے, میں رب نواز کو $1 دوں گا, اس کے پاس $2 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ ایکسچینج کریں گے تو اس کے پاس بھی $1 ہے, میرے پاس بھی $1 ہے. اگر رب نواز کے پاس ایک آئیڈیا ہے, ایک میرے پاس آئیڈیا ہے, میں آئیڈیا شیئر کروں گا رب نواز کو, رب نواز کے پاس 2 آئیڈیا ہو جائیں گے. رب نواز مجھے شیئر کرے گا, 2 آئیڈیا ہو جائیں گے. اسی طرح یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, دس از ہاؤ کہ نالج جو ہے وہ ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. بانٹنے سے بڑھتا ہے, یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. دس از ناٹ دا کرنسی اور اینی تھنگ. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ کام ایکسپرٹیز کے کرنے والا ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا, سروسز دینا, مینجمنٹ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. ایکسپرٹ جو ہے نا وہ تھنک ٹینک کا ایک علیحدہ کام ہونا چاہیے. بالکل, وہ ہائر کرنے چاہیے ہر چیز کو. وہ انڈسٹری میں یہ پیغام دینا چاہوں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کہ اس انڈسٹری کو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں جی, کام نہیں ہے جی, بزنس نہیں جی ہے جی. تو یہ پچھلے دنوں جو کرونا آیا ہے نا, تو لوگوں نے اس اپرچونٹی سے بھی فائدے اٹھائے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا, میرے سامنے لوگوں نے ماسک بیچ کے جو ہے نا وہ فیکٹریاں کھڑی کی ہیں, گھر سے ماسک بنانا شروع کیا اور فیکٹری کھڑی کر لی وہاں پہ. زبردست. ٹھیک ہے, تو بجائے کہ رونا دھونا شروع کریں جی, زوال آ گیا جی, ٹیکس بڑھ گئے ہیں جی, بل بڑھ گئے ہیں جی. بزنس نہیں ہے, اسی چیز کو بزنس لانے کے لیے تو آپ کو وہ تھنک ٹینک ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے نا, اسی سے آپ جو ہے نا اپرچونٹی ڈھونڈیں اور نکلتی اپرچونٹی ہے. بالکل, تو یہ ایک واحد ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کو زوال ہی نہیں ہے. آپ کسی مطلب جا رہے ہیں, جو آپ کے نیچرل جو آتے ہیں, جس طرح جو کرونا آیا ہے یا فلڈ آیا ہے, تو کسی نہ کسی صورت میں یہ انڈسٹری زندہ ہی تھی کہ گھروں سے فوڈ سپلائی ہو رہا ہے, پیکنگ میں جا رہا ہے, متاثرین تک کھانا جا رہا ہے. تو یہ پارٹ آف دا ہاسپٹلٹی. اور کووڈ کے اندر کتنی ایسی گراس روٹ اپرچونٹیز باہر نکلی اور لوگوں نے اس کو ابھی تک اپنا بزنس بنایا ہوا ہے. ہاں جی, اسی طرح اسی انڈسٹری میں بھی یہی بالکل کہ یہ انڈسٹری کہ یہ جو انڈسٹری ہے نا, اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پاک نے جب دنیا بنائی ہے نا, تو کہتے ہیں نا کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں, اللہ کے مہمان ہیں, تو دنیا میں آئے ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو اللہ نے سارا کچھ ہمارا پہلے ارینج کیا ہوا ہے, تو اس کے بعد پھر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا, اگر ہم اس سنت کو عمل کریں اس میں برکت بھی ہے اور ڈیفینیٹلی اس میں رحمت بھی ہے. ہاں, رحمت بھی ہے اور نفع بھی ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, اس انڈسٹری کے اندر آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا, تو اسی کے پیرالل آپ نے ابھی جو اپنی 2 نئے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیے ہیں بیٹھک کے نام سے, اور پھر ایک جو ہے وہ آپ کا یو لائف ہے. جی جی, تو اس کا تھوڑا بریف کریں گے, اس کا ایجنڈا کیا ہے یو لائف کا اسپیشلی؟ پہلے میں سوشل بیٹھک کی طرف آتا ہوں. جی 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 ضرور. سوشل بیٹھک کا اس طرح ہے کہ ہمارے بہت سے سوشل ایشوز ایسے ہیں جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے میرا امپلائمنٹ کے اوپر. بالکل, ٹھیک ہے, سوشل بیٹھک میں اسی کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو سلوگن ہمارا ہے کہ ملازمت نہیں روزگار. ٹھیک ہے نا, یہ کنسیپٹ توڑنا ہے مارکیٹ میں کہ ہمیں ملازمت نہیں کرنی. بالکل, ٹھیک ہے نا, ایک بندہ 16 سال پڑھ کے یا PhD کر کے جاب کے چکروں میں پھرتا رہے گا نا, میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. تو وہ کب اپنا کیریئر بنائے گا؟ ٹھیک ہے, جب ایک بندہ 20 22 25 سال پڑھ لیتا ہے تو کہاں ہے وہ, مطلب پھر ملازم بات سمجھ رہے ہیں نا. تو کیوں نہ ہم لوگ اپنی قوم کو اس طرف لے کے جائیں, اپنی ینگ جنریشن کو لے کے جائیں کہ سیلف کریشنز, نیو آئیڈیاز ڈیولپ کر کے اس کو اپنا بزنس کریں.
ہم انتظار نہ کریں کہ یار رب نواز ہمیں پلیٹ فارم دے گا, یار ہمیں گورنمنٹ پلیٹ فارم دے گی, ہمیں ایکس وائی زی دے گا. نہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم کو خود جنریٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال یہ فیس بک کا جو آنر ہے, یہ سنا ہوگا لوگوں نے واقعات کہ 4-5 لوگ بیٹھے تھے, اس نے وہ آئیڈیا شیئر کیا, لوگ اٹھ کے چلے گئے, اس اکیلے نے شروع کیا, کامیاب ہو گیا. انوویشن کیسی ہوئی, یہ بڑی بڑی انوویشنز کیسے ہوئی ہیں, اسی طرح ہوئی نا. تو یہ تو مطلب فیس بک کی تو مثال ہے نا کہ اس نے باقاعدہ آئیڈیا شیئر کیا 4 دوستوں نے, تو 3 اٹھ کے چلے گئے, اس نے بنا لی اور کامیاب ہو گیا. بالکل. اس کے بعد وہ لوگ گئے ہیں, انہوں نے آگے وہ کامیابی نہیں ہو سکے. تو یہ چیز ہوتی ہے جس کا آئیڈیا ہوتا ہے نا, وہ آرکیٹیکچر ہوتا ہے. جس نے چیز ماڈل ڈیزائن کی نا, جب تک وہ پاس کھڑا نہیں ہوگا نا, پوری انڈسٹری ہوتی ہے. ہاں جی, وہ پاس کھڑا نہیں ہوگا نا تو بلڈنگ بن نہیں سکے گی. بالکل. تو سیم جو یہ آپ کا بیٹھک کا کانسیپٹ ہے. جی جی, وہ یہی ہے نا کہ سوشل بیٹھک اسی کو بولتے ہیں نا, کہ وہاں بیٹھ کے آئیڈیاز کہ پبلک ٹاک ہو, سوشل ٹاک ہو. جی, سوشل ٹاک ہو. اور دوسرا اور امپلائمنٹ, روزگار کے ذرائع پیدا کیے جائیں. زبردست. یہ تو بہت ضروری ہے ہمارے اسپیشلی یوتھ کے لیے, کیا ہر ایج کے بندے کے لیے پاکستان کے اندر جتنی تنگ دستی ہے. اور جو یویو کا ہے وہ یویو آبریویشن ہے, یو آن یور اون. واو. ٹھیک ہے نا, یو آن یور اون لائف کی جگہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل. یو آن یور اون ورلڈ. زبردست. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے اندر اپنی ہی دنیا رکھتے ہو, آپ کے اپنی ایک ہی زندگی ہے. یو آن یور ایجوکیشن, یو آن یور سروسز. ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایک کانسیپٹ ہی دیا گیا ہے ورکنگ کا, کہ یہ کام کرے اور ارننگ کرے. اور کتنا وہ انرجیٹک ہے اگلے بندے کو بوسٹ اپ کرنے والا, بوسٹ اپ کرنے کے لیے. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو یہ مطلب اس کا ماڈل کیا ہے, اس کا موٹیو کیا ہے آپ کا اس کو جنریٹ کرنے کا؟ اس کو جنریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جہاں خود پیدا کر. زبردست. کسی کی منہ کی طرف نہ دیکھ. تو آپ کو کیسا ابھی تک کیا کام کیا ہے اور کیسے فیڈ بیک؟ جس حد تک یا جس لیول پہ میں کر رہا ہوں مجھے تو کامیابی مل رہی ہے. زبردست. میں سلو گرو کر رہا ہوں اور چل رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو الحمدللہ کامیابی ہے اس میں. اچھا, صرف کنسیپٹ سمجھانے کی ضرورت ہے. بالکل. اس انڈسٹری کو آپ نے اپنی پوری لائف اور اپنی پروفیشنل پوری لائف سرو کی ہے اس انڈسٹری کو. جی جی. اگر واقعی ہی آپ کو چوائس دی جاتی کہ آپ اپنی لائف چوز کریں تو کیا آپ واقعی اسی انڈسٹری کو چوز کرتے ہیں یا تب کوئی اور ڈریم تھا آپ کا؟ نہیں, ڈریم میرا کچھ اور تھا. میں نے پہلے بتایا کہ بائی چانس انڈسٹری میں آیا ہوں, تو پھر اسی کو میں نے ایز اے پروفیشن جوائن کیا اور چلا ہوں اس کو. تو ڈریم آپ کا کیا تھا؟ ڈریم میرا تھا ویسے ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنے کا. زبردست. جی, وہ میرا جو ہے کیا کہتے ہیں خاندانی یا آبائی وہ پیشہ ہمارا ایجوکیشن سے ہی وابستہ ہے. تو ابھی بھی چل رہا ہے, سارے لوگ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں. تو اب میں بھی گریجویٹ ایجوکیشن کی طرف ہی آ گیا ہوں, ٹریننگ کی وجہ سے. الٹیمیٹلی انسان اپنے روٹس پہ آ جاتا ہے. وہ آ گیا. ہاں جی, بالکل آ گیا. لائف میں اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ نے سب سے پاورفل چیز لائف کی سیکھی ہے, وہ کیا ہے زندگی سے؟ اپنے ایگو پہ کنٹرول, اپنی انا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا, کنٹرول رکھنا. جب اپنی انا کو آپ قابو میں رکھو گے نا, تو انا ایگو کہ میں وہ نہیں ہوگا نا جب, تو تب آپ کی کامیابی ہے. اگر آپ اپنی انا میں رہو گے, اپنی ایگو میں رہو گے, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ کتنی بٹر ریالٹی ہے. لیکن افسوس یہ کہ مطلب موسٹ آف دا ٹائم آپ کو یہ بات, ہمیں نارملی میری ایج میں بھی اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بات تب جا کے سمجھ آتی ہے جب اس بات کو سمجھنے کا ٹائم گزر جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو آپ نے اپنی لائف میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنی لائف کے اندر کسی ڈیسیژن پہ, کسی چیز پہ اسٹک ہو گئے ہوں, جہاں سے نکلنا سب سے زیادہ مشکل لگا ہو؟ وہ محبت ہو سکتی ہے, وہ کوئی کاروباری ڈیسیژن ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز جہاں پہ آپ اپنی زندگی میں سب سے برا اسٹک ہوئے ہوں. بہت سی جگہوں پہ ہوا ہوں میں خود ذاتی طور پہ. خاص کر جب بھی کوئی میں بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں, تو اس میں موقع ایسے واقعات ہوئے میرے ساتھ کہ اسٹک ہوا ہوں. جی. کہ نکلنے کا راستہ نہیں تھا, کہ پھر توکل اللہ پہ ہی ہوا. اور ساتھ کون تھا؟ اگر سچ پوچھے نا تو میرے ساتھ بھی میں ہی تھا, یا میرا اللہ تھا بس. کسی سے گلا؟ گلا بھی مجھے خود اپنی ذات سے ہی ہے.
یو آر اے میچور مین. ماشاء اللہ, زبردست. بالکل ایسے گرا کیوں کرنا ہے. ایگزیکٹلی, ہر بندہ نا اپنے ذات میں ایک سروائیول کی جنگ, ہر انسان ایک اپنی جنگ لڑ رہا ہے. جنگ لڑ رہا ایگزیکٹلی. ہے. تو میں کسی کی جنگ کو چھیڑ کے اپنی جنگ کا حصہ کیوں بناؤں. بالکل بالکل. میں اپنی سروائیول کی جنگ خود کیوں نہ لڑوں. بالکل, بہت زبردست ہے. یہ بھی راستے ہی دکھاتی ہے جنگ. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے نا. اور مزید ڈیفینیٹلی جتنی جنگیں لڑتے جائیں گے یو ول بی مور کانفیڈنٹ, مور اسٹرانگ, مور پاورفل. ہاں ایگزیکٹلی. تو آپ ہماری جو یوتھ ہے اس کو لائف کے پرسپیکٹیو سے یا اپنی فیلڈ کے پرسپیکٹیو سے جو بھی چیز آپ کے زیادہ قریب ہے, ہماری آڈینس کو کوئی ایک میسج دینا چاہیں. میسج یہی دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں تو کسی کی طرف نہ دیکھیں, اپنا جہاں خود پیدا کریں. ٹھیک ہے. اور وہی بات کہ اپنے اندر کی جنگ خود لڑیں, کسی کی جنگ میں نہ شامل ہوں, نہ اپنی جنگ میں کسی کو شامل کریں. بہت زبردست, بہت زبردست. تھینک یو سو مچ زبیر بھائی, آپ کے ساتھ بہت اچھا سیشن رہا. اور انشاءاللہ ہم اس کے اندر جو آپ کی ڈفرینٹ فیلڈس ہیں ان کو الگ الگ بھی بہت براڈرلی ڈسکس کریں گے. اینڈ دیٹ ول بی دا آنر فار دا پیپل جو آپ کے انڈسٹری سے ہیں کہ آپ ان کو اگر فری اسکلز اور فری نالج جو ہیں وہ پرووائڈ کریں. سو یہ ہیں ہمارے ساتھ مسٹر زبیر بن اکرام جو کہ ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ کے اندر بہت, انہوں نے اپنی ساری لائف ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ کے اندر انویسٹ کی ہے. اینڈ ہی بگین ٹو دا الاٹ آف دا اوورسیز فارنرز, ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ اب اپنے ایک یو لائف کے نام سے ڈفرینٹ پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں جس کا موٹیو بہت نوبل ہے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایسے آئیڈیاز کو, ایسی موٹیویشن کو سپورٹ کرنا چاہیے, بیکاز ایوری ون وانٹس پیس اراؤنڈ اٹ سوسائٹی. ہم اپنی سوسائٹی کے اندر الٹیمیٹلی ہم سکون اور اچھی سوسائٹی چاہتے ہیں. تو اسی پرسپیکٹیو کو آگے لاتے ہوئے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اپنی فیلڈ کے اندر, لیکن آپ بہت نوبل کام کر رہے ہیں. آپ وہ آئیڈیاز پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر جس چیز کی ایکچولی یہاں پہ کام کرنے کی کمی نہیں ہے. لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ بہت جان سے کام کرتے ہیں, بٹ کام کیا کرنا ہے یہ سوچنے کے لیے ایک شارپ مائنڈ اور ایک پازیٹیو مائنڈ اور پازیٹیو بیہیویئر ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ یو آر ٹیکنگ دا انیشیٹو ان دس فیلڈ, سو وی آر ویری پراؤڈ آف یو ایز اے پاکستانی, ایز اے ریسپیکٹڈ ہیومن. تو انشاءاللہ اسی طرح مزید مہمانوں کے ساتھ, نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.